کہ شوہر اگر نامرد ہے تو وہ اپنی بیوی کو کیا کرے؟ بہت سی عورتوں کی یہ شکایت ہے اور بہت سی پریشان ہیں، کتنی خواتین کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو ایک طرح کا یرغمال بنائے ہوئے ہیں، جیسے وہ قید میں رہ رہی ہیں، چونکہ شادی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی نفسانی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اب شوہر کہیں نہ کہیں نامرد ہے، وہ جسمانی جو ہے ایسے مرض میں مبتلا ہے یا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی سے پہلے کچھ ایسے غلط حرکتیں کر لیتے ہیں کہ وہ ایسے تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیوی کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں، پھر ان کی بیویوں کے سامنے ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور پھر جو ہے ان کی بیویوں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو آخرکار ایسے مرد اور ایسی عورتیں کیا کریں جن کا شوہر نامرد ہو؟ اس کے تعلق سے میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو شادی سے پہلے غلط فعل میں مبتلا رہ کر اپنے ذہن کو گندے خیالات میں ڈبو کر کے اور اپنے آپ کو تباہ اور اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں، یا موبائل پر گندی اور بڑی فحش گفتگو اور بڑی غلط باتیں لڑکیوں سے اور اپنی گرل فرینڈ وغیرہ سے اور اپنی دوستوں سے وہ کرتے ہیں کہ وہ اتنی گندی باتیں کرتے ہیں، اتنی ان کا ذہن گندا ہو جاتا ہے کہ ان کا مادہ جو ہے وہ خارج ہوتا رہتا ہے، اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خارج ہوتے ہوتے ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ نامرد کی اس لسٹ میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خارج ہوتے ہوتے پھر ایک بیماری ان کو ہو جاتی ہے، اس کو جریان بھی کہتے ہیں، وہ جریان کی ان کو بیماری ہو جاتی ہے، ان کا مادہ اتنا پتلا اور اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ خارج ہوتا رہتا ہے، پھر وہ بیوی کے قابل بھی نہیں رہتے، اور پھر کیا ہے کہ وہ ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے شادی سے پہلے ہی اپنی جوانی کو لٹا دیا اور اپنی جوانی کو جو ہے ہم نے ختم کر دیا۔ تو معزز سامعین اس پر خاص توجہ دیں اور خاص اپنے بچوں کا خیال والدین بھی رکھیں کہ ہمارا بچہ کس سمت میں جا رہا ہے، ہمارا بچہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، اس پر خاص خیال دیں۔ دیکھیے ایک درخت ہے، اس کی عمر ہے کہ وہ 2 سال میں درخت پورا ہو جائے گا، لیکن درخت کا تنا جب پورا ہو گیا، وہ تناور درخت ہو گیا، ایک بڑا درخت ہو گیا، تو آپ اس پر 1 کوئنٹل وزن بھی لٹکا دینا تو وہ نہیں لچے گا اور اس کا تنا نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہی درخت جب 1-2 مہینے کا تھا، یعنی اس کی عمر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ مکمل جوان درخت نہیں ہوا تھا، ابھی جوانی سے پہلے ہی جب اس کا تنا پتلا تھا، تو اس پر اگر آپ 20 کلو وزن بھی لٹکا دو گے نا تو تنا اس کا ٹیڑھا ہو جائے گا، اور ٹیڑھا ہو کر وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور اس کا جو تنا تھا درخت کا بالکل سیدھا، اس میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھ بھی پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ درخت کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اور درخت کی جو بڑوار ہے نا وہ بڑھتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے کہ جب تک یہ جوان نہیں ہوا ہے، ابھی بچپن کے ایام چل رہے تھے اور جوانی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ برائی کی طرف قدم رکھ دیا اور ایسے برے خیالات اور اپنی جوانی کو جو ہے برائی کے سمندر اور دلدل میں اس نے ڈھکیل دیا کہ رفتہ رفتہ اس کی جوانی تینا شروع ہو جاتی ہے، ایک تو صحت خراب ہو گئی، ادھر سے مردانہ قوت خراب ہو جاتی ہے، اپنی مردانہ طاقت کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ آج کا نوجوان تو شادی جب ہوتی ہے تو مکمل جب آپ جوان ہو گئے تو آپ مکمل جوانی کے بعد شادی ہوتی ہے تو وہ تناور درخت کی مثل ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے تو خوش رہیں گے، پھر آپ کی جوانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا تو آپ تباہ ہو کر رہ جائیں گے، آپ برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بچائیں شادی سے پہلے، غلط خیالات، غلط گفتگو، غلط دوستی، غلط میل جول، اور پھر بہت سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو زنا کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو بچائیں، یہ دنیا کی جو ہے ندامت ہے، بیوی کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، اور پھر نوبت جب آتی ہے 4 لوگوں کے سامنے بھی پھر بات آتی ہے، بیوی کب تک برداشت کرے گی نامرد شوہر کو؟ 1 سال 2 سال، لیکن زندگی بھر برداشت نہیں کرے گی، پھر وہ بات عوام میں معاشرے میں آتی ہے تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور بڑا شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آج اتنا شرمندہ ہونا پڑ رہا تو پھر کل میدان محشر میں ان گناہوں کی وجہ سے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا، جہاں پر سارے لوگ موجود ہوں گے، اولین آخرین موجود ہوں گے، سب کے سامنے پھر ہماری یہ چٹھے کھول کے رکھے جائیں گے۔ تو لوگوں ان حرام کاریوں سے باز آؤ، اپنی جوانی کو بھی تباہ و برباد نہ کرو۔ اب اگر کسی کا شوہر اگر نامرد ہے تو دیکھیے پہلے تو شادی کرنا ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے کہ وہ نامرد ہو، اس کو پتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی نفسانی خواہشات، اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں پوری نہ کر پاؤں گا، اور جو اس کی نفس کی بھوک ہے اس کو نہ مٹا پاؤں گا،
تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے. ایسے حال میں شادی کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. شادی کے بھی الگ الگ درجے ہیں نا, سنت ہے, کہیں واجب ہے, کہیں فرض ہے, تو کہیں ناجائز بھی ہے شادی کرنا. جب اس کو لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مکمل طریقے سے خوش نہ رکھ پاؤں گا, اس کی جسمانی بھوک کو نہ پورا کر پاؤں گا, تو پھر ایسے حال میں اس کو شادی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی کر لی تھی اور اس کو یقین تھا کہ میں اس کو نبھا لے جاؤں گا اور اس کی خواہشات پوری کر دوں گا, یا کشم تک کروں گا کہ نہیں کروں گا, اور اسی کشمکش میں شادی ہو گئی, لیکن کسی بھی اعتبار سے اس کی نفسانی خواہشات کو وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے, اس کی نفس کی بھوک کو پورا نہیں کر پا رہا ہے, اب بیوی پریشان ہے اور اولاد تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو ایسے حالت میں اب کیا کریں؟ تو پھر اس بیوی کی زندگی تباہ و برباد نہ کریں. یا تو علاج کے ذریعے اس کو یقین ہے میں صحیح ہو جاؤں گا, تو اتنا وہ انتظار چلو کرائے, اپنی بیوی کو علاج کرائے, لیکن اس کو یقین ہے کہ اب علاج کے ذریعے بھی صحیح نہیں ہوں گا, یا ڈاکٹر نے جواب دے دیا, تو پھر ایسے وقت میں اپنی بیوی کی زندگی برباد نہ کرے, تباہ نہ کرے. پھر چاہیے کہ اس کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے جدا کر دے, کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کر کے, تاکہ اپنی وہ خوشگوار زندگی گزار سکے. اس کو پھر یہ غمال کی طرح بنا کر نہ رکھا جائے, کیونکہ شادی کا ایک مقصد اولاد پیدا کرنا بھی ہوتا ہے. نبی نے فرمایا میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر بھئی آنے والی نسل تو ہو ہی نہیں سکتی جب تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہی ہے. پھر اس کی جسمانی بھوک بھی ہے, وہ بھی آپ پوری نہیں کر سکتے, نفسانی خواہشات پوری نہیں کر سکتے, تو وہ خوش آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس کی زندگی تباہ نہ کریں, عزت کے ساتھ پھر اس کو طلاق دے دیں. بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ بہت سی بہنیں ان کے گھروں میں ہیں, لیکن وہ نامرد بھی ہیں, ان کی خواہشات پوری نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو اپنے گھر پہ جبرن رکھے ہوئے ہیں, زبردستی رکھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, وہ پریشان و عاجز آ گئی ہیں. تو ایسے حالت میں ان کی زندگی نہ برباد کریں, پھر ان کو طلاق دے دیں تاکہ کسی دوسرے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. ورنہ پھر اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہوگا کہ ایک تو آپ نے شادی کی, پھر آپ اس کے قابل نہ تھے, پھر آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کی زندگی کیوں برباد کری, اس کی خوشیوں کا گلا کیوں گھوٹا, اس کے ارمانوں کو آپ نے کیوں قتل کیا, اس کا بھی تو کہیں نہ کہیں ہمیں حساب دینا ہوگا. تو اگر ایسی اللہ نہ کرے کسی کی کنڈیشن بن جائے, تو وہ چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق کے ذریعے اپنے آپ سے جدا کر